شکلن، چونکہ وہ حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے اس لیے وہ انسانوں میں شمار ہوتا اور تھوڑی بہت شد بدھ رکھتا ہے، مگر وہ جب وہ لوامہ میں داخل ہوگا تو 25% یہاں سے نکل جائے گا، 25% حیوانیت سے کیا کرے گا؟ نکل جائے گا۔ اور یہاں سے نکالنے کے لیے علم شریعت ضروری ہے، دماغ کی روشنی ضروری ہے، اور اگلے اس میں داخل ہونے کے لیے عبادت ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے۔ اور پھر 25% یوں نکل گیا تو اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے 50% ہونے کے لیے کسی اہل نظر کی صحبت ضروری ہے، کسی اہل نظر کی صحبت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا علم کے بغیر صحبت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، چونکہ جس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا ہے، ایک انسان کے پاس بیٹھنے کے آداب جس آدمی کو نہ آتے ہوں وہ خدا کے پاس بیٹھنے کے آداب اور مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے آداب کہاں سے حاصل کرے؟ بہت اچھا۔ ضروری ہوا کہ علم کے ساتھ اسے ادب بھی سکھایا جائے۔ علم اور ادب، جب ادب کا مرحلہ طے ہو کر کہ جس بزرگ یا جس انسان کے پاس تو بیٹھا ہے تجھے پھر اپنی انا، اپنی خودی، اپنا وجود اور اپنا حکم اس کے حکم میں فنا کرنا ہوگا، یہ ابتدا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو خدا کی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو پہلے اپنے بیوی بچوں اور خود جا کے کسی اللہ کے دوست کی مجلس میں بیٹھ، چونکہ جب یہاں کے آداب تجھے آئیں گے پھر بارگاہ نبوی کے آداب تجھے آئیں گے، جب بارگاہ رسالت مآب کے آداب آئیں گے تو خدائی ادب کے آداب تجھے آ جائیں گے، پھر اگلی مجلس میں تجھے بھیج دیا جائے گا، ورنہ ہر ڈھور ڈنگر کو پکڑ کے آگے نہیں بھیج دیا جاتا۔ حیوانیت سے نکلنے کے لیے، اماریت سے نکلنے کے لیے اتنا علم ضروری ہے جو ہمارے دماغ کو روشن کرے۔ اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیے تو فرمایا کہ جب آپ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہوں گے، صحبت کسی کی پکڑیں گے، اور صحبت کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کے لیے دل میں جس کے لیے تیرے دل میں محبت بے پناہ ہو اور ادب بے پناہ ہو، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو تو ادب سے دیکھے، اس کی اولاد کو تو ادب سے دیکھے، اس کے گھر کو تو ادب سے دیکھے، اس کی ہر شیخ میں تو فنا ہو جائے۔ اور جب یہ آداب تجھے آ جائیں گے تو پھر تجھے آداب آ جانے کے بعد تجھے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری نصیب ہوگی، اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری اور ادب مکمل ہو جانے کے بعد تیری بارگاہ خدا میں حاضری ہوگی۔ اور اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نفس امارہ سے نکل کر مطمئنہ میں داخل ہونے کے لیے ضروری علم تجھے ضروری ہے، یعنی فرائض، واجبات، حقوق، حلال اور حرام۔ فرائض و واجبات، حقوق اور حلال اور حرام، اتنا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ماں کے حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، اتنے علوم تیرے پاس ہونا ضروری ہیں۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوئی ڈھیروں لائبریریاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں،
اتنا ضرور ہے کہ تجھ پہ فرض کیا چیز کی گئی ہے، تیرے اوپر کس کا حق ہے اور کسی دوسرے کے اوپر تیرا کیا حق ہے۔ یہ حقوق جاننے اور یہ فرائض جاننا ضروری۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو انسان نفس لوامہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر تشنگی اسے خود محسوس ہوتی ہے، جیسے جسم کی پیاس پہلے محسوس ہوتی تھی، جسم کی غذا کی طلب پہلے محسوس ہوتی تھی، اب روح کے مدار میں داخل ہونے کے بعد اسے روح کی پیاس محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اسے روح جس چیز سے پیاسی ہوتی ہے اس کی پیاس شروع ہو جائے گی، روح جس چیز سے بھوک محسوس کرتی ہے اس کی طلب شروع ہو جائے گی، روح جس چیز کو چاہتی ہے اس کی تلاش شروع ہوگی۔ پہلے دنیا کمانے میں در در پہ مارا پھرتا تھا، پھر روح کے حصول کے لیے اور قرب کے لیے جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرے گا۔ پہلے اس تلاش میں تھا، پھر اس تلاش میں لگا، چونکہ اماریت کے اس مدار سے نکل گیا، روحانیت کے مدار میں داخل ہو گیا۔ وہاں کی طلب الگ ہے، وہاں کی چاہت الگ ہے، وہاں کی ضرورت الگ ہے، وہاں کی طلب چاہت ضرورت اور آرزو الگ ہے، یہاں کی طلب چاہت ضرورت اور آرزو الگ ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیے، بندہ اس میں داخل ہو گیا، پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی۔ پہلے اہل حرفہ کی طرف جاتا تھا، اہل فن کی طرف جاتا تھا، جہاں سے صنعت لگائی جا سکے، جہاں انڈسٹری لگائی جا سکے، جہاں دولت کمائی جا سکے، جہاں پیسہ بنایا جا سکے، جہاں فیکٹری لگائی جا سکے، پھر ادھر جاتا ہے جو خدا کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہے، پھر اس طرف بھاگتا ہے کہ خدا کا علم کس کو زیادہ ہے، اس کی بارگاہ میں کس طرح پہنچا جائے۔ اب یہ یہاں بیان کرنے کے بعد انسان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نفس امارہ سے نکلتا ہے علم اور صحبت کے سبب سے، جی علم اور صحبت اولیاء کے سبب سے، اور کسی نے خوبصورت کہا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ پھر کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ یہ آگ معرفت کی آگ ہے اور یہ آگ توحید خداوندی کی آگ ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی تمہیں کسی کشکول کی ضرورت نہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ غور کرو غور کرو، سینوں میں نعرے نہیں مارتا پھر وہ بندہ جس کو کچھ مل جائے، اس کے لیے حکم ہے کہ زبان بند رکھ، خاموش ہو جا، بیکار انسان بن۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ومن عرف ربہ فقد کلہ لسانہ۔ جس کو رب کی معرفت دی جاتی ہے، رب پہلے چھینتا ہے بہت ساری چیزیں پھر یہ دیتا ہے۔ فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ پیسہ چھپاتے ہو کہ نہیں؟ دولت اور کسی سے چھپاؤ نہ چھپاؤ تو ریونیو بورڈ سے تو چھپاتے، جی کیا ہے اس کا نام، ان سے تو چھپاتے ہو نا، جی پیر صاحب کہتے ہیں آج کل نہیں چھپتا ان سے، بہرحال چھپاتے ہیں۔ 1.5 2 2.5 3 درجن فیکٹریاں ہوں گی، مگر ٹیکس آپ جا کے دیکھ لینا کتنا دیتے ہیں، تو دولت چھپائی جاتی ہے۔ او بندگان خدا، یہ ٹکے تو چھپا لیتا ہے، یہ ڈالر تو چھپاتا ہے، یہ پاؤنڈ تو چھپاتا ہے،
یہ عارضی دولت چھپاتا ہے جس اللہ کے ولی کو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں